بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اسلام آباد کا آخری گاؤں، اس کا نام ہے پیر سہاوا۔ پیر سہاوا سے آپ چند کلومیٹر آگے اگر جائیں تو ایک دوسرا گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے سانٹھ، اور یہ جو گاؤں ہے یہ آتا ہے KPK کے اندر۔ اور اس گاؤں میں ایک جھیل ہے، اور اس جھیل کے اندر ایک پتھر ہے جس کو سنڈا پتھر کہتے ہیں۔ اور اس کو سنڈا پتھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ایک بزرگ ہیں امام بری سرکار، ان کے ساتھ اس کی نسبت وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سنڈا تھا، بھینسا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بعد یہ پتھر کیسے بنا، یہ جو یہاں کے لوگ ہیں جو یہاں کی آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں، وہ ہم سب سے پہلے سٹوری سنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام بری سرکار وہ اپنے ایک مرید کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس مرید کے پاس کوئی 100 کے لگ بھگ بھینسیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ پیر صاحب کو کسی ایک بھینس کا دودھ پلاتا تھا، اور جس دن وہ بھینس کا دودھ پلاتا تھا اسی دن وہ بھینس مر جاتی تھی۔ کرتے کرتے ایک بھینس مری، دوسری مری، تیسری، اس طرح کرتے کرتے اس کی ساری بھینسیں ختم ہو گئی، ساری مر گئی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب بھینسیں ساری مر گئی تو جو مرید تھا وہ پیر صاحب کے سامنے اس نے جو طعام پیش کیا، جو کھانا پیش کیا، تو اس میں دودھ نہیں تھا، اس میں دودھ شامل نہیں تھا۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ دودھ کیوں نہیں ہے؟ تو مرید نے جواب دیا کہ سرکار ایسا ہے کہ میرے پاس جتنی بھینسیں تھیں میں آپ کو روزانہ ایک ایک بھینس کا دودھ پلاتا گیا، اور میرے پاس جو جتنی بھی بھینسیں تھیں وہ سارے مر گئی، تو اب میرے پاس صرف ایک سنڈا بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک بھینسا بچا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ جا کے دودھ دھو لو، دودھ نکال لو، وہ بھینس ہے، جاؤ تو سے جا کے دیکھو تو صحیح۔ مرید بھی پیر صاحب کے کہنے پہ وہ چلا گیا، اور جا کے دیکھتا ہے تو وہ بھینس تھی وہاں پہ، اور اس کا بھی دودھ اس نے دھویا اور پیر صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ پیر صاحب نے جب وہ دودھ پیا تو اس کے بعد وہ جو بھینس بن کے جو جس نے دودھ دیا تھا وہ بھی مر جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے کہ پیر صاحب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھیل ہے نا، اس جھیل میں سے گزرو اور جتنی بھینسیں تمہاری مری ہیں سب کا نام لیتے جاؤ، جس کا نام تم لیتے جاؤ گے وہ اللہ کے فضل سے زندگی ہوتی جائے گی۔ تو خیر اس نے ایک کا نام لیا، دوسری کا، اس طرح نام لیتا گیا، وہ زندگی ہوتی رہی۔ اور آخر میں جب اس سنڈے کی باری تھی، اس بھینسے کی باری تھی، تو مرید نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو سنڈا تھا وہ پتھر بن گیا۔ تو یہ تھی یہ جو یہاں کا سنڈا پتھر جو ہے، اس کے حوالے سے جو یہاں کی مشہور جو کہانی ہے وہ آپ کو سنائی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کسی نے جو یہ کہانی جوڑی ہے تو یہ فیک ہو، اس میں کوئی صداقت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ جو سنڈا پتھر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو پتھر ہے اس کی شکل بھینسے جیسی دکھتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھینسے جیسا دکھنے کی وجہ سے اس کو سنڈا پتھر کہا جاتا ہو۔ تو یہ واللہ علم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور لازمی کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔